اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیج دیں محمد علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات بھیج دیں محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، تمام طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، ایک سلسلہ مجالس کا آغاز اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں کیا تھا۔ آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور یہ دن، یہ مجلسیں، یہ عزاداری رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی شہادت کے تعلق سے ہے اور آج جن کی شہادت کی رات ہے۔ عزیزوں، میں نے ان 4 مجلسوں میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی اور کل کی مجلس میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، گو کہ وہ مختصر تھی، مگر ایک بات یہ عرض کی تھی کہ دیکھیے فاطمہ زہرا کل بھی مظلومہ تھیں اور آج بھی مظلومہ ہیں۔ فاطمہ پر کل بھی مصائب پڑے اور فاطمہ زہرا پر آج بھی مصائب پڑ رہے ہیں۔ چنانچہ آج ظالم آل سعود کی وجہ سے قبر فاطمہ پر سایہ نہیں ہے اور جناب فاطمہ زہرا ان کی قبر پر کوئی چراغ نہیں ہے، جبکہ وہ بادشاہ، وہ حکمراں، وہ سلطان، وہ دین کے نام نہاد ٹھیکیدار، جن کے محل، جن کے ولا، جن کے گھر روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں، مگر رسول کی بیٹی کی قبر کے اوپر نہ سایہ ہے نہ چراغ۔ بہرحال ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ ہم ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، دیکھیے آج کے زمانے میں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے پاس بڑی طاقت ہے، جو آپ کی آواز کو، میڈیا اور سوشل میڈیا ہے، یہ آپ کی آواز کو پہنچا رہا ہے۔ یہاں مجلس ہو رہی ہے مغل مسجد کے حال میں، آپ حضرات تشریف فرما ہیں، لیکن یہ مجلس آن لائن نشر بھی ہو رہی ہے۔ اب پتہ نہیں کون کہاں سن رہا ہے، اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کے اوپر سیف ہو جائے گی۔ تو آج کے دور میں، آج کے زمانے میں اس کا بھی بڑا اہم کردار ہے اور اہم رول ہے۔ اور خاص طور سے یہ جو ابھی 2 برس گزرے، جس بیماری نے پوری انسانیت کو اپنی گرفت میں لے لیا، جو کووڈ بیماری،
گزشتہ برس کا محرم، اس برس کا محرم، رمضان مبارک وغیرہ وغیرہ، یہ تمام دن، تمام خاص خاص تاریخیں، تمام خاص خاص مہینے جن میں ہم اپنے عزاخانے نہیں کھول سکتے تھے، ہم اپنی مسجدیں، امام باڑے نہیں کھول سکتے تھے، اس لیے کہ سرکار کی طرف سے اس کے اوپر پابندی عائد تھی کہ آپ مسجدیں، درگاہیں، کربلا ہیں، امام باڑے، عبادت گاہیں، یہاں آپ نہیں جا سکتے، یہاں پر گیدرنگ نہیں ہو سکتی۔ تو بڑا کنٹریبیوشن رہا، بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی ہے جو ہمارے یہ قومی چینلز ہیں۔ چنانچہ آپ کے شہر بمبئی میں بھی اس وقت بھی 2 چینل میرے سامنے ہیں، زینبیہ چینل، زین العبا چینل، اور آپ کے شہر کا ایک اور علی ٹی وی۔ انہوں نے محرم میں بھی، محرم کے علاوہ بھی آن لائن، گھر کے اوپر آپ موجود ہیں، حالات کی وجہ سے باہر نکل نہیں سکتے، خود کے لیے بھی خطرہ ہے، دوسروں کے واسطے بھی خطرہ ہیں، اس کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع کرام نے بھی یہ بات فرما دی، یہ حکم دے دیا کہ دیکھیے آپ WHO کی گائیڈ لائنز کو مانیے، ہمارے مراجع جیسا حکم دیں گے ہم اس کے تابع ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو، چینلز کو، کہ جنہوں نے خدمت کی ہے، جنہوں نے مجلسوں کو لائیو کیا ہے، بڑے بڑے پروگرام یہ لائیو کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے نفیس بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زین العبا چینل ماشاءاللہ سے زبردست طریقے سے چلا رہا۔ بہرحال یہ زینبیہ چینل، علی ٹی وی، یہ آپ کے شہر سے، آپ کے بمبئی سے جو سال بھر نشر کرتے رہتے ہیں، اس کی جزا شہزادی جناب فاطمہ زہرا عطا کریں گے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک زبردست پلیٹ فارم ہے، وہ پلیٹ فارم ہمارے علاوہ عالم اسلام میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے، دیکھیے جمعے کا پلیٹ فارم تو تمام امت مسلمہ کے پاس ہے، رمضان کے مہینے میں 30 دن یہ پلیٹ فارم تمام امت مسلمہ کے پاس ہے کہ رمضان میں 30 دن وعظ کہیں، اللہ اور رسول کے بارے میں بتائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں، قرآن کے بارے میں بتائیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو بتائیں، جمعے خطبے ہوتے ہیں، باتیں بتائی جاتی ہیں۔ مگر جتنا پاورفل ایک پلیٹ فارم و میڈیا ہمارے پاس ہے، اتنا آپ یقین مانیے کہ نہ عالم اسلام میں کسی کے پاس ہے، نہ غیروں میں کسی کے پاس ہے۔ اس پاورفل میڈیا کا نام ہے مجلس حسین۔ وہ پاورفل میڈیا ہے مجلس، جس سے دنیا گھبراتی ہے، جہاں پر بوڑھا بھی آتا ہے، جہاں جوان بھی آتا ہے، جہاں نوجوان بھی آتا ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں۔ دیکھیے ہر ایج گروپ ہے، انسان اپنے ایج گروپ کے پروگرام میں جاتا ہے، سیمینارز ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، اس میں بچے نہیں جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے نہیں جاتے، ایک عمر کے جو خاص اس سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں، اور بقیہ کا ان سے تعلق نہیں ہے۔ جہاں کرسیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، جہاں پنڈال بنا ہوا ہے، جہاں اسٹیج سجا ہوا ہے، جہاں بہترین بیٹھنے کا انتظام ہے، ایئر کنڈیشن ہال ہیں، مگر اس میں بھی کرسیاں خالی پڑی رہتی ہیں۔ سلام کیجئے مجلس حسین پر، جہاں اعلان ہوتا ہے مجمع خود بخود کھنچ کے آ جاتا ہے۔ یہ پاورفل جو میڈیا ہے، اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے، جس کا نام مجلس ہے۔
آپ کے پاس کتنا بڑا میڈیا ہے، ذریعہ ابلاغ ہے جس کا نام مجلس ہے، یہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ غیر سے پوچھئے جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے، وہ چاہ کے بھی یہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ مجمع کو بلائیں۔ ہاں اس طرح کی نشستیں تو کرتے ہیں، ضرور تبلیغی اجتماعات تو ہوتے ہیں، ضرور سیرت کے اوپر جلسے تو بلائے جاتے ہیں، جہاں بیچارہ مقرر کھڑا ہوا بول رہا ہے، چند لوگ گردن جھکائے سن رہے ہیں۔ وہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ مگر جلدی سے میں بات عرض کرتا ہوا اپنی بات کو آگے بڑھا دوں، اور آج بات کو اپنی ختم کرنا ہے کہ بڑی طاقتور میڈیا ہے جس کا نام ہے مجلس۔ آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اور آپ سلام کیجئے حسین کی اس بہن زینب پر جس نے یہ میڈیا ہم کو دیا ہے۔ یہ فرش عزا، یہ مجلس، یہ ذکر حسین، اس کی بانی حسین کی بہن زینب ہیں۔ اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہے؟ میں پرانی بات نہیں کرتا، میں زیادہ ماضی میں نہیں جاتا، ابھی آپ کی یادداشت کی بات ہے کہ جب ایران میں انقلاب اسلامی رونما ہوا، آیت اللہ خمینی انہوں نے انقلاب اسلامی کو رونما کیا، اور ایران میں 2500 سال پرانی شہنشاہیت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ 2500 سال پرانی شہنشاہیت جس کی جڑیں کتنی گہری تھیں آپ اندازہ لگا لیجئے۔ ارے 2-4-10 برس کا پیڑ لگا ہوا ہوتا ہے تو جڑیں پھیل جاتی ہیں، چاہے جائے کہ 2500 برس پرانا ہو۔ اس کو جڑ سے نکال کے پھینک دیا، اکھاڑ دیا، تو دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ ارے یہ انقلاب برپا کرنے والا یہ کوئی جنرل نہیں ہے فوج کا، یہ کسی ملک کا صدر نہیں ہے، یہ کسی ملک کا سربراہ نہیں ہے، یہ کسی ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے، یہ کوئی بہت پیسے والا ملٹی بلینر نہیں ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ ایک عالم ہیں، مجتہد ہیں، جو سر پر امامہ رکھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پر امامہ ہے، ایک مجتہد ہیں، ایک عالم دین ہیں، ایک مرجع ہیں، جنہوں نے 2500 پرانی شہنشاہیت کو ختم کر دیا، اور شہنشاہ ایران سے بھاگ گیا، فرار اختیار کر گیا، اور ایران میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ تو لوگوں نے، میڈیا والوں نے آغا خمینی رحمت اللہ علیہ کو ان سے سوالات کیے، ان سے پوچھا آغا آپ کے پاس طاقت کون سی ہے؟ کس طاقت کی بنیاد کے اوپر آپ نے اتنا بڑا انقلاب رونما کیا؟ آپ کے پاس کون سی طاقت تھی، کون سی قوت تھی جس کے بنیاد کے اوپر آپ انقلاب اسلامی برپا کر سکے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ آغا کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے، جو کچھ بھی ہم نے انقلاب اسلامی رونما کیا ہے، ہمیں عزاداری سے ملا ہے، ہمیں محرم سے ملا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ یہی مجلس ہے جس سے حکومتوں کے تختے بھی پلٹ جاتے ہیں، ہزاروں برس پرانے جو اقتدار ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ اس حسین کی بہن فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ کا کارنامہ ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اسلام میں دیکھتے ہیں، ہم مذہب کی تاریخ پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں 3 ماں بیٹیوں کا سلسلہ ملتا ہے جو اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کے آغاز میں
اسلام کے پھیلانے میں اور اسلام کے بچانے میں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین نظر آتی ہیں، جن کا احسان ہے بنائے لا الہ الا اللہ پر۔ دوسری طرف ہمیں جناب زینب نظر آتی ہیں، جن کا احسان ہے بقائے لا الہ الا اللہ پر۔ درمیان میں جناب فاطمہ زہرا نظر آتی ہیں، جن کا بنائے اسلام پر بھی احسان ہے، بقائے اسلام پر بھی احسان ہے۔ یہ فاطمہ زہرا ہیں عزیزان گرامی، ہزاروں درود اور لاکھوں سلام محمد کی اس بیٹی پر جس کی تعظیم رسول کرتے تھے، جس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے، جس کی ڈیوڑی پر آ کے سلام کرتے تھے، اجازت لیتے تھے کہ بیٹی تمہاری اجازت ہے کہ تمہارا باپ تمہارے گھر میں آ جائے؟ تو جواب آتا تھا بابا یہ گھر تو آپ ہی کا گھر ہے، یہ کنیز تو آپ ہی کی کنیز ہے۔ تب رسول بیت فاطمہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ گویا رسول اللہ نے عظمت کو بتایا، عظمت کو پہچنوایا کہ پہلے امت رسول کو پہچان لے، اس کے بعد فاطمہ زہرا کو پہچانے۔ فاطمہ تو فاطمہ ہے، در فاطمہ کو پہچانو، در فاطمہ زہرا کو پہچانو، اس لیے کہ رسول وہ ہے جو قاب قوسین کی منزلوں پر یوں ہی چلا جاتا ہے، نہ کہیں ٹھہرتا ہے، نہ کہیں رکتا ہے، نہ کہیں اجازت لیتا ہے، قاب قوسین کی منزلوں پر یوں ہی گزر جاتا ہے، مگر در فاطمہ پر آ کے رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، سلام کرتا ہے، اجازت لیتا ہے۔ گویا یہ بتا دیتا ہے کہ قاب قوسین کی منزل اور ہے، در فاطمہ اور ہے، وہاں محمد چلا جاتا ہے جہاں محمد ٹھہر جاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ پہچانیے کہ منزل کیا، اور وہ بی کہ جنہوں نے ایک مختصر سی عمر میں وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا محو حیرت ہے، دنیا محو حیرت ہے فاطمہ زہرا کے کارناموں پر۔ فاطمہ زہرا جن کے کارنامے تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں، وہ تو ایک موقع کے اوپر رسول اللہ نے فاطمہ کی فضیلتوں پر سے پردہ ہٹایا۔ جب عقد فاطمہ زہرا کی بات آئی، لوگ رسول کے پاس آتے تھے، پیغام لے کے آتے تھے، رشتے لے کے آتے تھے، جو بھی آ رہا ہے پیغام لے کے، جو بھی رشتے لے کے آیا، ہر آنے والے سے رسول کہتے تھے کہ بھئی فاطمہ کی شادی کا اختیار مجھے نہیں ہے، اللہ کو ہے، مجھے نہیں ہے، اللہ کو ہے۔ رسول باپ ہیں، فاطمہ بیٹی ہیں، ہر باپ کو بیٹی پر اختیار ہے، مگر محمد وہ ہیں جن کو اپنی بیٹی کے رشتے پہ اختیار نہیں تھا، اختیار اللہ کو تھا۔ رسول نے فرمایا کہ مجھے اختیار نہیں ہے، مجھے اختیار نہیں ہے۔ رشتے آ رہے ہیں، لوگ پیغام لے کے آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ، جتھے والے لوگ پیغام لے کے آئے، رشتے لے کے آئے۔ رسول مجھے اختیار نہیں ہے، نہ ہاں میں جواب دیتے ہیں، نہ نہیں میں جواب دیتے ہیں، نہ ہاں کہتے ہیں، نہ نہیں کہتے ہیں، مجھے اختیار نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے۔ کہ ایک مرتبہ جس کو اختیار دیا، جس کے پاس اختیار تھا، اس نے اپنے اختیار کو استعمال کیا۔ سنیے گا، اس نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، اور اس طرح استعمال کیا کہ ایک دن جبرائیل کے ذریعے اپنے حبیب کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ میں نے فاطمہ زہرا کا نکاح عرش پر علی کے ساتھ پڑھ دیا، اب تم مسجد میں اس کی نقل کر دو۔ میں نے پڑھ دیا، میں نے پڑھ دیا۔ جس کو اختیار تھا اس نے اپنا حق استعمال کیا۔ مجھے اختیار ہے، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں،
میں نے اپنا اختیار استعمال کر دیا، اور اس کے بعد بھی ایک اختیار کا معاملہ سمجھتے چلیے گا کہ دیکھیے اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ پیدا کرنے والا بھی ہے، اللہ معصوم بنانے والا بھی ہے، مگر اللہ ولی بھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وانا مولا المومنین، یاد آیا نا آپ کو؟ اللہ ولی ہے۔ رسول نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نکاح پڑھ دیا، اب تم اس کی نقل کر دو۔ رسول نے مسجد میں نقل کر دی، رسول نے مسجد میں نکاح پڑھ دیا، فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ پڑھ دیا۔ اس موقع پر رسول نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، ایک جملہ فرمایا، حدیث رسول ہے، اپنی بیٹی کی عظمت کو بتایا کہ پہچانو میری بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ سرکار رسالت نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، یعنی فاطمہ کے کوئی برابر کا نہیں تھا اگر علی نہ ہوتے۔ گویا رسول نے بتا دیا کہ دیکھو علی اور فاطمہ دونوں برابر ہیں، اگر علی اللہ کے گھر کے ہیں تو فاطمہ محمد کے گھر کے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، فاطمہ کے کوئی برابر نہیں تھا۔ رسول نے فاطمہ زہرا کی فضیلتیں بتائیں کہ دیکھو فاطمہ زہرا کتنی صاحب فضیلت ہیں، یعنی فضیلتوں میں وہ علی مرتضیٰ کے برابر ہیں، فضیلتوں میں علی مرتضیٰ کے برابر ہیں۔ اب اپنے اپنے سمجھنے کا معاملہ ہے، اپنے اپنے سمجھنے کا معاملہ ہے کہ علی فضیلتوں میں فاطمہ کے برابر ہیں یا فاطمہ فضیلت میں علی کے برابر ہیں۔ سنیے گا، فاطمہ فضیلت میں علی کے برابر، علی دنیا میں سب کے سامنے رہے، علی کے فضائل بھی عوام کے سامنے رہے، مجمع کے سامنے رہے، یہاں سے وہاں تک علی کے فضائل کا سمندر ہے جو موجیں لے رہا ہے۔ علی کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے مردے کو زندہ کیا، جس نے مردے کو زندہ کیا۔ یہ علی کا معجزہ ہے، یہ علی کی ایک فضیلت ہے۔ آپ کہیے گا کہ فضیلت تو جناب عیسیٰ نے بھی مردے کو زندہ کیا تھا، عیسیٰ نے بھی زندہ کیا، بے شک حضرت عیسیٰ نے بھی مردے کو زندہ کیا، مگر حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے زندہ کیا، علی نے ٹھوکر مار کے زندہ کیا، ٹھوکر ماری اور مردے کو زندہ کیا۔ تو فضیلت کیا ہے کہ علی نے مردے کو زندہ کیا، علی مردے کو زندہ کرنے والے۔ مردہ سامنے لایا گیا، علی نے ٹھوکر ماری، قم باذنی، کھڑا ہو جا میرے حکم سے، زندہ ہو جا، مردہ زندہ ہو گیا۔ تو علی مردے کو زندہ کرنے والے ہیں۔ اب عالم علی ہیں، عالمہ فاطمہ ہیں، نور علی ہیں، نورانی فاطمہ ہیں، منتخب کردہ پروردگار علی ہیں، منتخب کردہ پروردگار فاطمہ ہیں، علی معصوم ہیں، فاطمہ معصومہ ہیں، علی اللہ کے گھر سے آئے، فاطمہ رسول اللہ کے گھر سے آئیں، ہے نا، فضیلتیں ہیں۔ مگر کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ علی نے بھائی مردے کو زندہ کیا،
علی نے مردے کو زندہ کیا، آپ بتائیے کہ فاطمہ زہرا نے کب مردے کو زندہ کیا؟ ان کی زندگی میں بھی تو کوئی ایسا واقعہ ملنا چاہیے تھا کہ بی بی نے مردے کو زندہ کیا ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ زہرا یہودی کے گھر شادی میں کیوں گئی تھی۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ بی بی ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار، اور وہ بی بی ہیں جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں، کم عرصے میں وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا محو حیرت ہے۔ اور پھر بات جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر کے وقت کے اندر مختصر کروں کہ دیکھیے، ایک معاملہ آج بڑا دبایا جاتا ہے، اور دبانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنے بھی اس میں اتحاد کے چکر میں معاملے کو دبا دیتے ہیں۔ اپنا معاملہ کسی کا ذاتی ہو تو اس میں کوئی اتحاد سمجھ میں نہیں آتا، اپنا کوئی کسی سے اختلاف ہو تو 10 آدمیوں سے بیان کیا جائے گا۔ آپ کے 4 پیسے کوئی آدمی لے دبا دے تو 10 آدمیوں کا شانہ ہلا ہلا کے آپ کہیے گا کہ میرے پیسے فلاں پر ہیں، نہیں دے رہے ہیں، میرا مال فلاں پر باقی ہے، نہیں دے رہا ہے، 10 آدمیوں کا شانہ ہلا کے کہا جائے گا۔ لیکن جب حق فاطمہ زہرا کی بات آئے تو اتحاد کے چکر میں خاموش رہو، منہ سے نہ کہنا، خاموش رہو، منہ سے نہ کہنا، ورنہ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ جس زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اس میں آپ تعلقات دیکھ رہے ہیں، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ جو جنت کی مالکہ ہے، جس کی روٹیوں کے بدلے میں جنت کا سودا ہوا ہے، جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اتحاد کے چکر میں، بے شک اتحاد بہت اچھی چیز ہے، آپس میں اتحاد رہنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم غلامان اہل بیت، یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہم غلامان اہل بیت کہیں بھی کسی بھی صورت میں اختلاف نہیں چاہتے، ہم ہر ایک سے اتحاد چاہتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اتحاد بین الناس ہونا چاہیے ہے، تمام انسانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے ہے۔ اتحاد بین الناس، انسانوں کے درمیان، اس لیے کہ ہمارا بھی خالق وہی ہے اور تمام انسانوں کا خالق بھی وہی ہے۔ اب بات اتنی سی ہے، کوئی صراط مستقیم پر ہے، کوئی بھٹکا ہوا ہے، کوئی بھٹکا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحاد بین الناس ہونا چاہیے، انسانوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھیے، اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، آپس میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے۔ اختلاف بری بات نہیں ہے، جس کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اسی کا کلمہ تمام مسلمان پڑھ رہے ہیں، جس قرآن کو ہم مانتے ہیں اسی قرآن کو تمام عالم اسلام مانتا ہے، جس کعبے کو ہم اللہ کا گھر مانتے ہیں اسی کعبے کو تمام امت مسلمہ مانتی ہے۔ 1,24,000 کے ہم قائل ہیں، 1,24,000 کے وہ قائل ہیں، قیامت کے ہم قائل ہیں، قیامت کے تمام مسلمان قائل ہیں۔ تو اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے ہے، مگر اتحاد بین المسلمین پر معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے ہے، اور ایک قدم آگے بڑھیے، اتحاد بین المومنین بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپس میں مومنوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے۔ آپ بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں، ہم بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں، آپ بھی علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، ہم بھی علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، آپ بھی حسین کو مانتے ہیں، ہم بھی حسین کو مانتے ہیں، آپ بھی 10 محرم کو سر و پا برہنہ رہتے ہیں، ہم بھی 10 محرم کو سر و پا برہنہ رہتے ہیں۔ تو اتحاد بین المومنین بھی ضروری ہے، بے شک اتحاد ہونا چاہیے ہے، مگر کوئی بھی اتحاد عقیدے کا سودا کر کے نہیں ہونا چاہیے ہے، عقیدے کا سودا کر کے نہیں ہونا چاہیے۔ فاطمہ زہرا جن کا حق چھینا گیا،
جن کا باغ چھینا گیا. رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو فرق دیا تھا, اس میں کسی کا حصہ نہیں تھا. 2 طرح کے مال تھے جو رسول کو حاصل ہوئے. ایک ہے مال غنیمت, ایک ہے مال فے. دونوں مالوں میں فرق سمجھتے چلیے. مال غنیمت کیا ہے, مال فے کیا ہے؟ مال غنیمت وہ مال کہلاتا ہے کہ جس میں مسلمانوں کی شرکت ہو. لڑائی میں گئے, میدان میں گئے, مارکے میں گئے, رسول اللہ بھی تشریف لے گئے, صحابہ کرام بھی گئے, مسلمان بھی گئے ساتھ میں. بھلے وہ لڑے ہوں یا نہ لڑے ہوں, اس سے بحث نہیں ہے کہ میدان میں لڑے ہوں یا نہ لڑے ہوں. آئے تو میدان میں, اس میں یہ شیئر تقسیم ہوگا تو ان کا ہوگا. وہ ہے مال غنیمت. اور ایک ہے مال فے. مال فے وہ مال ہے کہ جو رسول اللہ کو حاصل ہو مگر اس میں مسلمانوں کے گھوڑے نہ دوڑے ہوں, مسلمانوں کا اس میں کوئی یوگدان نہ ہو, کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو. اس میں مسلمان کمر پر پٹکا باندھ کے تلوار لگا کر کے لڑنے کے لیے نہ گیا ہو. تو فدق کا علاقہ غنیمت میں نہیں تھا, فے میں تھا. سنیے گا, غنیمت میں نہیں تھا, فے میں تھا. خیبر میں مال بٹا, مال غنیمت ہے. خندق میں مال بٹا, مال غنیمت ہے. مگر فدق مال غنیمت نہیں ہے. یہ سنتے چلیے. رسول کے بعد رسول کی بیٹی کے مقرر کیے ہوئے عامل کو, مینیجر کو نکال دیا گیا, نکال دیا گیا. فاطمہ زہرا اپنے حق کے واسطے خود دربار خلافت میں تشریف لائیں. اس شان سے دربار میں آئیں کہ اپنے ساتھ علی کو لے کے آئیں, اپنے ساتھ اپنے دونوں بچوں کو لے کے آئیں, امام حسن امام حسین کو. اپنے ساتھ اپنے گھر کی ایک پرانی کنیز ام ایمن تھی, اس کو لے کر کے آئیں. فاطمہ زہرا اس شان سے آ رہی ہیں. مگر فاطمہ زہرا ہیں کون؟ آپ پہچانتے ہیں کہ فاطمہ ہیں کون؟ فاطمہ جنت کی ملکہ ہیں, فاطمہ نورانی ہیں. اگر شہزادیاں کہیں جاتی ہیں, اگر کوئی ملکہ کہیں جاتی ہے تو وہ یوں ہی نہیں جاتی, بلکہ اس کے ساتھ اس کی سیکیورٹی بھی چلتی ہے. اس کی سیکیورٹی بھی چلتی ہے, اکیلے نہیں چلی جائے گی. جیسے ہمارے آپ کے گھر کی عورتیں, خواتین ایسے ہی چلی جائیں گی, کوئی سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے. لیکن جو شہزادیاں جاتی ہیں, کسی ملک کی ملکہ ہے وہ جا رہی ہے, کہیں کی شہزادی ہے وہ جا رہی ہے, تو اس کے لیے سیکیورٹی کا انتظام ہے. جو عالمین کی عورتوں کی سردار بیوی ہے, جو جنت کی ملکہ ہے, وہ یوں ہی نہیں جائے گی, اس کے ساتھ سیکیورٹی ہوگی. سیکیورٹی میں قرآن کی آیتیں ہوں گی, آیت تطہیر ہوگی. صلوات بھیجے محمد آل محمد. یوں ہی نہیں جائیں گی, سیکیورٹی رہے گی. بی بی چلیں, آیت تطہیر حصار کیے ہوئے ہے, قرآن کے سورے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, آیتیں اپنے حصار میں بی بی کو لیے ہوئے ہیں. اس شان سے شہزادی چلیں, دربار میں آئیں. مجھے پورا واقعہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا ہے, لیکن بات حق فاطمہ زہرا کی ہے جس کو دبایا جا رہا ہے. اما لوگ دوسروں کی مروت میں اگر دباتے ہیں واقعے کو, تو کم سے کم غلامان اہل بیت کو رسول اور آل رسول کی وجہ سے واقعے کو بیان کرنا چاہیے, بیان کرنا چاہیے. فاطمہ دربار خلافت میں آئیں. تاریخ لکھتی ہے بیوی نے تشریف لا کے ایک آہ کھینچی, ایک آہ کھینچی اور بی بی نے گریہ کیا. فاطمہ نے آنسو بہائے. کافی دیر تک
بی بی گریہ کرتی رہیں۔ جب گریہ سے افاقہ ہوا تو فرمایا کہ تم نے میرے عامل کو نکال کے اپنا عامل مقرر کر دیا، جبکہ میرے بابا یہ باغ مجھے دے کے گئے تھے، یہ علاقہ مجھے دے کے گئے تھے۔ لیکن افسوس تو اسی کا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں نے، محمد رسول اللہ کہنے والوں نے، جو رسول کے نام پر آج تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فاطمہ زہرا سے گواہ مانگے کہ فاطمہ زہرا آپ کے پاس گواہ ہیں کہ آپ کے بابا آپ کو فدیہ دے کے گئے ہیں، اگر گواہ ہوں تو آپ گواہ پیش کیجئے۔ عزیزان گرامی، ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ یہ وہی مسلمان ہیں کہ جو دین اسلام کے لیے محمد سے گواہ نہ مانگ سکے، محمد کی بیٹی سے گواہ مانگ لیا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ فاطمہ سے گواہ مانگے، فاطمہ زہرا نے گواہوں کو پیش کیا، علی کو پیش کیا، اپنے دونوں بیٹوں کو پیش کیا، امام حسن علیہ السلام کو پیش کیا، امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا، اور اس کے بعد ایک گھر کی کنیز جس کو لے کے آئی تھیں ان کو پیش کیا کہ گواہیاں ہو گئیں۔ اور جب گواہیوں پر فیصلے کی بات آئی تو گواہیوں کو رد کر دیا گیا کہ ہم یہ گواہی نہیں مانتے، علی کی گواہی نہیں مانتے، حسن و حسین کی گواہی نہیں مانتے، اس لیے کہ علی شوہر ہیں، فاطمہ زوجہ ہیں، زوجہ اور شوہر کا معاملہ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ حسن و حسین اول تو دونوں بیٹے ہیں، دونوں بیٹے ہیں، اور یہ ماں ہیں، ماں بیٹوں کا معاملہ الگ الگ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر یہیں پر دربار خلافت یہ کہہ کے خاموش ہو جاتا، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اگر یہیں پر دربار خلافت یہ کہہ کے خاموش ہو جاتا جس طریقے سے علی کے لیے کہہ کے خاموش ہوا کہ یہ شوہر ہیں، یہ زوجہ ہیں، زوجہ اور شوہر کا معاملہ الگ الگ نہیں ہے، اسی طرح اگر حسن و حسین کے لیے یہ کہہ کے خاموش ہو جاتا کہ یہ دونوں بیٹے ہیں، فاطمہ ماں ہیں، ماں بیٹوں کا معاملہ الگ الگ نہیں ہے، تو چلیے ابھی تک خیر ہوتی، مگر جو دربار خلافت نے کہا وہ سنیے۔ دوسری بات جو کہی وہ یہ کہی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ماں بیٹے ہیں، ان کا معاملہ الگ الگ نہیں ہے، دوسرے حسن حسین بچے ہیں، ہم بچوں کی گواہی نہیں مانتے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، ہم بچوں کی گواہی نہیں مانتے۔ معاملہ یہی ہے کہ بچوں کی گواہی نہیں مانتے کہہ کر کے دربار خلافت نے یہ بتا دیا کہ نہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، نہ ہمارا عقیدہ قرآن پر ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اگر یہ جملہ نہ کہتا، اگر یہ دربار سے آواز نہ آتی تو ہم خاموش رہتے، ہم یہ بات نہ کہتے، لیکن یہ آواز آئی کہ یہ دونوں بچے ہیں، کم سن ہیں، ہم بچوں کی گواہی نہیں مانتے۔ اچھا آپ نے بچوں کی گواہی نہیں مانی، مگر حسن حسین اتنے چھوٹے تو نہیں ہیں، اتنے چھوٹے بچے تو نہیں ہیں، یہ دونوں اپنے پیروں سے چلتے ہوئے ماں کے ساتھ دربار خلافت میں پہنچے ہیں، مگر قرآن ایک بچے کی گواہی ماں کے لیے سنا رہا ہے، جہاں پیدا ہوا بچہ گہوارے میں لیٹا ہوا ماں کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے۔ عیسیٰ کی گواہی مریم کے واسطے ہے۔ انکار کیجئے قرآن سے، انکار کیجئے آیت سے، انکار کیجئے گواہی سے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے انکار کر دیا تو اسلام آپ سے انکار کر دے گا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تیور بدل کے چلنا زمین پر ہے میرے دوست، اخلاص دل کو جیت لے سب کا جہان میں، گر چاہتے ہو راضی ہو اللہ اور رسول، پڑھ کر نہ بھول جو بات لکھا ہے قرآن میں۔ نعرہ حیدری، حیدری۔
گواہی مانی تو ام ایمن کی گواہی مانی کہ ہاں ہم یہ گواہی مانتے ہیں، مگر وہ نصاب شہادت پہ پوری نہیں اترتی ہے، ایک عورت ہے اکیلی، اس کی گواہی ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب عزیزان گرامی، یہیں پر تو ہمارا اعتراض اور بھی ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ہم اس دربار خلافت پر کیا بھروسہ کریں؟ ام ایمن بہت بڑی بیوی ہیں، بڑی عظمت والی بیوی ہیں، اس گھر کی کنیز ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی کنیز ہیں، جناب رسول اللہ کی وہ کنیز تھیں، اس کے پہلے وہ جناب عبداللہ کی کنیز تھیں، بہت پرانی اس گھر کی کنیز ہیں، جناب عبداللہ کی کنیز جناب عبداللہ سے جناب رسول اللہ کو ملی، جناب رسول اللہ کی کنیز تھی، اور اس کے بعد میں وہ کنیزی میں جناب فاطمہ زہرا کی رہیں۔ بڑا مرتبہ ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، ان کے جوتیوں کی نالین کی خاک ہمارے سر پر اس کو مل جائے تو ہمارے لیے بہت ہے، مگر ایک بات یہ مان کے چلیے کہ جناب ام ایمن لاکھ مرتبے والی صحیح اس گھر کی کنیز ہیں، مگر معصومہ تو نہیں ہیں، معصومہ تو نہیں ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں دربار خلافت پر بھروسہ نہیں ہے کہ دربار خلافت وہ ہے جس نے معصوم علی کی گواہی کو نہیں مانا، معصوم حسن کی گواہی کو نہیں مانا، معصوم حسین کی گواہی کو نہیں مانا، اور معصومہ فاطمہ زہرا کی بات نہ مانی۔ تو جو معصوم اور معصومہ کی بات کو نہ مانے، ہم اس کی بات کو کیا مانیں؟ ہم اس کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا بیوی نے دعویٰ پیش کیا تھا، وراثت کا دعویٰ، اس میں جو دلیلیں دی گئیں وہ بھی خلاف قرآن تھی، نہ ہم گروہ انبیاء وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے، جبکہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے، نبی وارث ہوتا بھی ہے، اپنے بعد اپنا وارث نبی بناتا بھی ہے۔ جناب زکریا کی دعا قرآن میں ہے، بی بی نے سنائی، جناب یعقوب، جناب سلیمان و داؤد، ان کی بات بی بی نے سنائی، قرآن میں ہے۔ اور پھر جناب ام ایمن، جن کو بی بی لے کے گئی تھی، جو کنیز تھیں، رسول سے فاطمہ زہرا کو ملی تھی، اور رسول کو بھی ان کے والد سے ملی تھی۔ تو عزیزان گرامی، جو قرآن پر بھروسہ نہ کرے، جو قرآن کے خلاف بولے، جو اسلام کے خلاف بولے، جو آیات قرآنی کے خلاف بولے، جو فاطمہ زہرا معصومہ کو جھٹلائے، جو فاطمہ زہرا سے گواہ مانگے، ہمیں ان کے اوپر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں۔ وہ فاطمہ دربار سے واپس آ گئیں، اس شان سے واپس آئیں کہ جب گھر میں داخل ہوئیں تو دروازے پر بیٹی سے ملاقات ہوئی، اور جب بیٹی نے ماں سے پوچھا تو ماں نے جواب دیا، بیٹی زینب، سب پوچھیں مگر تم نہ پوچھنا۔ فاطمہ زہرا بھی دربار میں گئیں، فاطمہ کی بیٹیاں بھی دربار میں گئیں، مگر عزیزوں، فاطمہ اور فاطمہ کی بیٹیوں کے جانے میں فرق یہ ہے کہ جب فاطمہ دربار میں گئیں تو فاطمہ کے ساتھ ان کے شوہر تھے، فاطمہ کے ساتھ ان کے بیٹے تھے، فاطمہ کے ساتھ ان کی کنیز تھیں، فاطمہ کے سر پر چادر تھی، فاطمہ حجاب میں تھیں۔ لیکن جب فاطمہ کی بیٹیاں درباروں میں گئی ہیں تو زینب بے ردا تھی، ایک رسن میں 12 گلے تھے، ام کلثوم کے سر پر چادر نہیں تھی۔ ہاں عزیزان گرامی، اس شان سے فاطمہ کی بیٹیاں درباروں میں گئی ہیں۔ آج اسی فاطمہ کی شہادت کی رات ہے، آج وہی بی بی دنیا سے سدھار رہی ہیں۔ ہاں آنسو بہا لیجئے، گریہ کر لیجئے، رو لیجئے، اس لیے کہ اس بی بی کے غم کی رات ہے کہ جو ہر مجلس میں رومال سفید لے کے آتی ہے۔ آج فاطمہ کے گھر سے گریے کی صدائیں ہیں۔ آپ نے نماز مغرب پڑھی، لیکن میرے ساتھ چلیے
سن 11 ہجری میں چلیے، آج ہی کی وہ تاریخ تھی، آج ہی کی وہ رات تھی کہ فاطمہ زہرا نماز مغرب ادا کرنے کے لیے حجرے میں تشریف لے جانے لگیں تو اسماء سے کہا، اسماء میں عبادت کے لیے حجرے میں جا رہی ہوں، نماز مغرب کے بعد تو مجھے آ کے آواز دینا، اگر میرا جواب آ جائے تب تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہ آئے تو حجرے کا دروازہ کھول کے حجرے میں داخل ہو جانا۔ نماز مغرب کا وقت تمام ہوا، اسماء کہتی ہیں کہ میں نے نماز مغرب کے بعد حجرے کے دروازے پر پہنچ کے آواز دی، بی بی کو پکارا، مگر اندر سے بی بی کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں آواز دیتی تھی، بی بی کا جواب نہیں آتا تھا، میں نے آواز دی بنت رسول، جواب نہیں آیا، میں نے آواز دی ام الحسنین، جواب نہیں آیا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے دروازہ کھولا، اب جو حجرے میں دیکھا تو فاطمہ دنیا سے سر ہار چکی تھی، فاطمہ کے ماتھے پر موت کا پسینہ تھا۔ اب فاطمہ دنیا میں نہیں تھی، یہ خبر علی کو ہوئی، علی نے اپنا امامہ اتار دیا، افسوس میرا آخری سہارا بھی رخصت ہو گیا۔ حسن حسین تڑپنے لگے، زینب و ام کلثوم گریہ کرنے لگی، ارے میری ماں کس پر چھوڑ کے چلی گئی۔ فاطمہ کے گھر سے گریہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ وصیت کے مطابق مولا علی نے غسل دیا، مولا علی نے کفن پہنایا، سین خانہ میں لا کے بی بی کی میت کو رکھا، اور اس کے بعد علی نے اپنے بچوں کو پکارا، بچوں کو آواز دی کہ آؤ آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو، آؤ آ کے ماں سے آخری بار رخصت ہو لو، آؤ بچوں آ کے آخری بار ماں کو سلام کر لو۔ فاطمہ جا رہی تھی، علی کے بچے تڑپ رہے تھے، علی کھڑے ہوئے تھے، امام حسن آگے بڑھے، آ کے ماں کو غور سے دیکھا، ماں کو ادب سے آخری بار سلام کیا، علی نے آگے بڑھ کے کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا، سر پر دست شفقت پھیرا۔ زینب کبریٰ آگے بڑھی، تڑپ رہی تھی، بیٹی ماں پر رو رہی تھی، علی نے کلیجے سے لگایا، سر پر دست شفقت پھیرا، سینے سے لگایا، بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر۔ ام کلثوم آگے بڑھی، علی نے دلاسا دیا، ماں کو آخری بار سلام کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین آگے بڑھے تو ماں کے پائتی آگے کھڑے ہو گئے، غور سے ماں کے چہرے کو دیکھا، کہا اماں جب مریم دنیا سے جا رہی تھی تو عیسیٰ کو کلیجے سے لگایا تھا، اے میری اماں کیا مجھے سینے سے نہ لگاؤ گی؟ اتنا سننا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے، ہائے بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ کفن سے باہر نکلے، آواز آئی آجا میرے حسین، آجا میرے بچے، آجا میرے لال۔ میں کہوں گا بی بی فاطمہ آج حسین کو کلیجے سے نہ لگائیے، کل کربلا میں آئیے گا جب حسین رہوار پر جھوم رہا ہو، کوئی تیر مار رہا ہو، کوئی تلواریں مار رہا ہو، کوئی نیزے مار رہا ہو، سوار دوش رسول رہوار پر جھوم رہا تھا۔ جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ مصیبت۔